السلام علیکم جی، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو جیسے کہ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں کس موضوع پہ بات کروں گی۔ تو آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا شیئر کروں گی جسے میں 11 سال سے پڑھتی آ رہی ہوں، جس کے میں نے بے شمار برکات اور فائدے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ آج میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ دعا، اس کے بارے میں مجھے پہلی مرتبہ کہاں سے اور کیسے پتہ چلا، پہلی دفعہ میں نے کس سے سنی، اس دعا کے بارے میں نے کس سے سنا۔ تو میرے ابو کے دوست تھے اور ماشاءاللہ بہت نیک اور ایماندار انسان تھے وہ، اور اب بھی ہے، لیکن اب کہاں ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن ابو کے بہت اچھے دوست تھے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ابو کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور اس دعا کے بارے میں۔ تو میرے ابو سے کہتے ہیں کہ وہ میری امی بیمار تھی، وہ کہتے ہیں، وہ انکل کہتے ہیں کہ میری امی جو ہے وہ بہت زیادہ اکثر بیمار رہتی تھی، تو میں کسی وجہ سے شہر سے باہر ہوتا تھا اور کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں، اور اکثر گھر میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو ان کی امی جو ہے وہ کچھ زیادہ بیمار ہو گئی، تو ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ امی کو ہاسپٹل لے گیا، اور ہاسپٹل جا کے جب ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور وہ بھی فوراً۔ تو انکل جو تھے، ان کے چھوٹے بھائی نے ان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ امی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو یہ انکل کہتے ہیں کہ میرے تو ہاتھ پاؤں سے بالکل جان ہی نکل گئی، اور مطلب وہ ذرا خطرناک نوعیت کا آپریشن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، لیکن میں نے چھوٹے بھائی کو حوصلہ دیا اور میں نے کہا کہ میں فوراً آ رہا ہوں، تو تم لوگ جو ہے نا دیکھ لو، میرے آنے تک دیکھ لو۔ تو انکل کہتے ہیں کہ میں فوراً سے گاڑی میں سوار ہوا اور روانہ ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسرے شہر سے۔ تو کہتے ہیں کہ ساری راستے پہ جو ہے نا میں نے اللہ سے دعا کی اپنی والدہ کی صحت کے لیے، اور میں جو ہے یہ وظیفہ، یہ دعا جو ہے یہ میں سارے راستے پڑھتا آ رہا تھا۔ تو جب سفر ختم ہوا اور میں ہاسپٹل پہنچا تو چھوٹے بھائی جو تھے وہ کافی خوش تھے، اور مجھ سے ملے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر سے جب ہماری بات ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم نے آپ کی والدہ کا جو ہے مکمل چیک اپ وغیرہ کر لیا ہے، ہم نے ان کا مطلب جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ سارا، تو انشاءاللہ یہ دوائیوں کے بغیر بھی ٹھیک ہو جائیں، دوائیوں آپریشن کے بغیر بھی ٹھیک ہو جائیں گی، صرف دوائیوں سے، صرف میڈیسن لیں گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ لوگ جو ہے زیادہ فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ وظیفہ جو ہے وہ کون سا وظیفہ ہے۔ اچھا، میرے ابو نے پھر گھر میں ذکر کیا، ہم ماشاءاللہ ہمارا جو ہے نا کافی مذہبی گھرانہ ہے، اور سب لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ سے کافی مذہبی لوگ ہیں، اور تو پہلے سے بھی کافی وظائف اور نماز، الحمدللہ 5 وقت نماز کی پابند ہے ہمارا پورا گھرانہ۔ تو جب اس دعا کے بارے میں مجھے پتہ چلا، میری اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، اور میری ایج جو ہے نا وہ کافی کم تھی، میں تقریباً 12-13 سال کی تھی۔ تو اس وقت سے یہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا نا یہ وظیفہ جو ہے، یہ دعا۔ تو جب بھی کبھی، اس وقت سے لے کر آج تک، جب بھی کبھی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی ایسی چیز جو اچانک سے کوئی پریشانی والی خبر آ جائے، فوراً سے میری زبان پہ یہی کلمات ہوتے ہیں، اور وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ جو ہے یہ وہ دعا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی زبان پہ یہی کلمات تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہیں۔
یہ اس کا ترجمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 جو ہے یہ دعا وہاں پہ ہے، تو آپ لوگوں کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173، اور آپ لوگ اس کا ترجمہ خود بھی وہاں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، اور ان کے لیے وہ آگ ہی گل و گلزار بن گئی۔ اور اپنی زندگی کی اگر میں بات کروں تو 11 سال سے یہ وظیفہ تقریباً میں پڑھتی آ رہی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی بھی پریشانی میں نے اس دعا کو پڑھا ہے تو یقین کریں کہ وہ کوئی پریشانی رہتی ہی نہیں تھی۔ مطلب ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے کہ آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی پریشانی آپ کو پریشانی نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اچھا، عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ 100 مرتبہ اس کا ورد کرتے ہیں روزانہ، تو روزمرہ کے آپ کی جو کام ہوتے ہیں انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی، اور کسی قسم کی بھی پریشانی آپ کو نہیں پہنچے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور سب سے پہلے تو نماز ہے نا، اور اس کے ساتھ آپ مختلف وظائف کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بابرکت ہو جائے گی۔ اور اس کے ترجمے پہ اگر آپ لوگ غور کریں تو ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ آدھی پریشانی تو اس کا ترجمہ سن کر ہی انسان کی ختم ہو جاتی ہے نا، کہ یہ اللہ جو ہے وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ تو اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کر دیں تو انسان ویسے بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ویڈیو بس یہی تک تھی آج کی، اور ایسی اگر مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور مختلف وظائف کے بارے میں جو کہ الحمدللہ میں پڑھتی ہوں، اور میں اپنی زندگی میں اس کی بے شمار برکات دیکھ چکی ہوں، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور انشاءاللہ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اور جہاں بھی رہیں اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔